میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے ایک نیا جو اس وقت ایونٹ ہونے جا رہا ہے، وہ ہے جو سیٹرن پلانٹ سیٹرن ہے، یہ ریٹروگریشن کی پوزیشن میں اس وقت، لیکن یہ اب ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ تمام بروج جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے لیے چیزیں پازیٹیولی ہو سکتی ہیں، کون کون سے ایریاز ہوں گے جس کے اندر وہ چیزیں انشاءاللہ پازیٹیولی ہو سکیں گی جو نہیں ہو رہی تھی۔ تو جو سیٹرن ہے بیسیکلی سلو موونگ پلانٹ ہے، اور انڈین جو ہے اسے شنی بھی کہتے ہیں، اور بہت زیادہ اس سے ان کے متعلق جو ہے وہ غلط فہمیاں، غلط نظریات بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ویسٹرن ایسٹرولوجی کی بیسس پر اگر ہم اس کی کیلکولیشنز کو دیکھیں تو یہ اس وقت ایکویریس برج ایکویریس کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر یہ 11 اکتوبر 2021 کو یہ ڈائریکٹ ہوگا، اور صبح 7:34 پر یہ ڈائریکٹ ہوگا۔ تو سیٹرن جو ہے، سیٹرن بیسیکلی ہر زوڈیک سائن کے لیے اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ فنکشنز ہیں، ڈفرینٹ اس کے چیزیں ہیں، منصوبات ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو سیٹرن ہے وہ تمام جو زوڈیک سائن ہیں ان کے لیے وہ نحس یا منحوس یا اس طرح کی چیزیں جو اس سے شمار کی جاتی ہیں، اس سے منسوب کی جاتی ہیں، وہ ہو۔ تو اس حوالے سے اوور آل تمام زوڈیک سائن پر ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا امپیکٹ اور کس کس ایریاز کے اندر اب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکے گی، گروتھ ہوگی، بہتری آئے گی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں برج حمل، برج حمل والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کے 10ویں اور 11ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ 10واں گھر آپ کی سٹیٹس، آپ کی جاب، ارننگ ریسورسز، 11th ہاؤس آپ کے جو ہے ایکسٹرا انکم، آپ کا سوشل سرکل، آپ کے فرینڈز، ان چیزوں کو یہ ڈینوٹ کرتا ہے۔ تو بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو برج حمل والے افراد جو ہے، جو جاب کی وجہ سے کوئی ان کے ایشوز چل رہے ہیں، وہاں پر بہتری آ سکے گی۔ کوئی سسپینشن ہوئی ہے، کوئی ان کو نوکری سے نکالا ہوا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے یہ بہتر رہے گا۔ اب یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی برج حمل والے افراد کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور۔ برج ثور والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 9ویں اور 10ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ 9ویں اور 10ویں گھر سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو پوزیشن ہے ثور والوں کے لیے، کیونکہ یہ ان کے لیے راج یوگ کارک جس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ 9ویں اور 10ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے جو بہت زیادہ پرابلمس تھی، ان کی لک سپورٹ نہیں کر رہی تھی، ان کی جاب کے میٹرز، فورن میں اگر رہتے ہیں تو وہاں پر بھی پرابلم، اس پوائنٹ آف ویو سے جو ٹورس والے ہیں ان کے لیے بہت ہی اب اچھا ٹائم پیریڈ شروع ہو سکے گا جب یہ ڈائریکٹ ہوگا۔ یہ چیزیں انشاءاللہ جو بھی ان کو پرابلمز ہیں ان ایریاز کے اندر، وہ اب ان کی پرابلم جو ہے انشاءاللہ ریزالو ہوں گی، سلوشن کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد جو برج ہے وہ برج جوزا۔ برج جوزا والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کا 8ویں گھر کا اور 9ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے، یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈ لاسز ہونا، اور اسی طریقے سے اگر ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز چل رہے ہیں تو سرجری ہونا، اس طرح کے میٹرز، اور لک کا سپورٹ نہ کرنا، کسی بھی طرح کا کام کرنا اس کے اندر نقصان ہو جانا، اس طرح کی سچویشن یہ فیس کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ ان ایریاز کے اندر اب جو ہے یہ بہتری آنا شروع ہو سکے گی۔
اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان. برج سرطان والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 7th اور 8th کا کمبائنڈ لارڈ. 7th ہاؤس ڈیل کرتا ہے آپ کے میرٹل ریلیشن شپ, میرج, آپ کے بزنس, اور 8th ہاؤس آپ کے جو ہے یہ سرجری وغیرہ, لاسز, ٹھیک ہے, انسپیکٹڈ ایونٹس, ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کے جو میریٹل ریلیشن شپ کے اندر پرابلم چل رہی تھی وہ انشاءاللہ وہاں پر بہتری آئے گی. بزنس جو کر رہے ہیں وہاں پر جو پرابلمز آ رہی تھی, لاسز, ریسورسز جنریٹ نہ ہونا, جو انکم کا نہ ہونا, اس طرح کی جو سچویشن تھی اب وہاں پر ان کے لیے اب بہتری انشاءاللہ آنا شروع ہو سکے گی. اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد. برج اسد والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کے 6 اور 7 کا کمبائنڈ لارڈ ہے. اگر ان کی کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے تو اب اس کے اندر جو ہے یہ ان کو فیور مل سکے گی. اگر 11 اکتوبر کے بعد ڈیسیجن ہوگا تو اس میں یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی فیور مل سکے گی. اور اگر ان کے کوئی لون کے میٹر چل رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اب جو ہے نا بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں. اور یہ 7th ہاؤس کا بھی کمبائنڈ لارڈ ہے. ان کی میریٹل لائف, ان کے بزنس میٹرز, اس کے اندر بھی انشاءاللہ بہتری آ سکے گی. اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ. برج سنبلہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 5th اور 6th کا کمبائنڈ لارڈ ہے. 5ویں اور 6ٹھے گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے. 5th ہاؤس آپ کے رول کرتا ہے آپ کے ایجوکیشن, آپ کے لو میٹرز, انٹیلیجنس, اس حوالے سے. اور اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے پریگننسی, ان کی جو چلڈرن ہے میل کے لیے بھی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کی ایجوکیشن, جو اسٹڈی کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے میٹرز ہیں, اس حوالے سے بہتری آ سکے گی. اور جو ورک پلیس پر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اب بہتری کے انشاءاللہ اب چیزیں شروع ہو سکیں گی. اور جن کے کوئی ریلیشن شپ, لو افیئر وغیرہ, بریک اپ, اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے, ان کے لیے بھی اب بہتری کی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان. برج میزان والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کے 4th اور 5th کا کمبائنڈ لارڈ ہے. یعنی آپ کے پراپرٹی کے میٹرز, آپ کے انوائرمنٹل, آپ کے ہوم انوائرمنٹل, گھر کے میٹرز, والدہ کی صحت, اس طرح کے جو میٹرز تھے وہاں پرابلم, اور پلس آپ کی اسٹڈی کے میٹرز کے حوالے سے, ریلیشن شپ کے حوالے سے پرابلم چل رہی تھی لانگ ٹرم. تو اب وہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی, سیٹلڈ ہوں گی, سلوشن نکلے گا, وہ چیزیں ختم ہو سکیں گی. اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب. برج عقرب والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 3rd اور 4th کا کمبائنڈ لارڈ ہے. 3rd ہاؤس آپ کے ایگریمنٹس, کمیونیکیشنس, اور 4th ہاؤس آپ کے پراپرٹی میٹرز کو ڈیل کرتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کے جو اگر ویزے کے حوالے سے ایشوز ہیں, اگر ایگریمنٹس میں کہیں کوئی ایشوز آ رہے ہیں, اور آپ کی پراپرٹی کے میٹرز ہیں, یہ اس حوالے سے یہاں پر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہوم انوائرمنٹ بہتری کی طرف ہوگا. جو سچویشن ٹینس تھی, انسرٹینٹی تھی, یہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس. برج قوس والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 2nd اور 3rd ہاؤس کا کمبائنڈ لارڈ ہے. ان کے انکم ریسورسز جنریٹ ہوں گے. ان کے جو لونز ہیں وہ انشاءاللہ اب انکم ہوگی جس کی وجہ سے یہ لون بھی پے کر سکیں گے. اور فائنینشلی جو پرابلمز آ رہی تھے وہ انشاءاللہ اب بہتری کی طرف جائیں گی چیزیں. اور ایگریمنٹس وغیرہ, کمیونیکیشنز کے حوالے سے کوئی یہ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اب بہتری آئے گی. کوئی اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اب ان کو بہتری انشاءاللہ محسوس ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی. برج جدی والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 1st اور 2nd ہاؤس کا کمبائنڈ لارڈ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ یہاں پر ان کے لیے یہ سچویشن ہے. ان کے 1st ہاؤس آپ کی اپنی پرسنالٹی, امپورٹنٹ ڈیسیجن, آپ کی ہیلتھ, آپ کا فائنانس, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آپ جائیں گے. جو آپ کنفیوژن کا شکار تھے, جو آپ کام کر رہے تھے وہ کام نہیں ہو رہا تھا, اس کے اندر بلاکیجز تھے, پرابلمس تھے, فائنینشلی سٹک ہوا تھا بیٹر, یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ بہتری کی طرف جائیں گی. اب ہم بات کرتے ہیں برج دل. برج دل والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کے 12 یعنی 12ویں گھر کا اور پہلے گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے. یہاں پر اس کی سچویشن یہ ہے جو فارن میں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی تھی ریزیڈنسی کے حوالے سے, اور یا ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز آ رہے تھے, وہ ہاسپٹلائزیشن ہونا پڑ رہا تھا, اس حوالے سے پرابلم تھی.
اور کوئی اپنا پرسنلی کوئی امپورٹنٹ نیچر کا ڈیسیجن، کوئی ورک پروجیکٹس اس کے اندر پرابلم آ رہی تھی، تو وہ انشاءاللہ اب یہ تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکیں گی، سلوشن کی طرف جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت۔ برج حوت والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کے 11ویں اور 12ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ یہاں پر فارن میں رہنے والے ریزیڈنسی، آپ کی ہیلتھ، آپ کا سوشل سرکل، آپ کے ایکسٹرا انکم، ریسورسز، اس حوالے سے یہاں پر پرابلمز آ رہی تھی۔ انشاءاللہ اب ان میٹرز میں آپ کو سپورٹ مل سکے گی، یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جو سیٹرن ہے، بیسیکلی سیٹرن کچھ زوڈک سائن ہیں ان کے لیے یہ بہت پازیٹیو ہے اور ان کے لیے یہ بہت لکی ثابت ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ برج سور ہے، برج سور میں یہ راج یوگ کارک کا اکیلا پلینٹ، یعنی 9ویں اور 10ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو برج میزان والے افراد کے 5th ہاؤس کا لارڈ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں برج جدی والے افراد کا یہ 1st اینڈ 2nd ہاؤس کمبائنڈ لارڈ ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہت اچھا، بہت پازیٹیو۔ اور اسی طریقے سے برج جوزہ ہے، برج جوزہ والے افراد کے لیے یہ 9th ہاؤس کا لارڈ ہے، لیکن یہ 8ویں کا بھی ہے۔ لیکن جو سب سے اچھی پازیٹیو پوزیشن ہے اس کی برج سور والے افراد، اس کے بعد برج جوزہ، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ برج جدی والے افراد، ان کی پوزیشن بہت اچھی زائچے کے اندر جو ہے وہ سیٹرن کے حوالے سے ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں نظر آئیں گی۔ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو دیکھیے گا، اور جو ایریاز بتائے ہیں یہاں پر جو پرابلمز آپ کو آ رہی تھی، انشاءاللہ اب وہ پرابلم سلوشن کی طرف جائیں گے۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی سیٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے 11 اکتوبر کو صبح 7:34 پر۔ تو یہ اس کے لیے چیزیں تھیں جو ریڈنگ تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔